میری اماں مجھے برقع پہنا کر ایک سنسان جگہ لے جاتی۔ وہاں سے کوئی گاڑی والا مجھے لے جاتا اور بہت پیسے دیتا۔ مجھے یہ کام پسند نہ تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے نہیں کرنا یہ کام۔ اماں کہتی کہ آج تمہارا آخری دن ہے، اس کے بعد نہ کرنا۔ اس دن ایک شخص گاڑی میں آیا، اماں کو نوٹوں کا بیگ دے کر مجھے لے گیا۔ اس کے سامنے جب برقع اتارا وہ تو میرا۔ میں جب 18 سال کی ہوئی تو میری سوتیلی ماں نے مجھے ایک خوبصورت سا جوڑا پہننے کو دیا، حالانکہ وہ اتنی اچھی نہیں تھی کہ مجھ پر یوں مہربانیاں نچھاور کرتی۔ اس کا رویہ مجھ سے ویسا ہی تھا جیسا کہ عموماً سوتیلی ماؤں کا ہوا کرتا ہے۔ گھر کے سارے کام کاج مجھ سے کرواتی تھی، اور کھانا بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتا تھا، اور نہ پہننے کو نئے کپڑے ملتے تھے۔ اب تو وہ مجھے اپنی اترن ہی پہننے کو دیتی رہتی تھیں، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھ پر اتنی مہربان ہو رہی تھیں۔ ایک نیا قیمتی جوڑا مجھے پہننے کو دیا، پھر کہنے لگیں کہ میک اپ بھی کر لو۔ ویسے تو میں دیکھنے میں اچھی خاصی خوبصورت تھی کہ اپنی سوتیلی ماں کے پرانے کپڑوں میں سادگی میں بھی خوبصورت ہی دکھتی تھی، اور اس لباس میں تو میرا روپ چمک سا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میری سوتیلی ماں کے دل میں میرے لیے رحم آ گیا ہو۔ ہم شاید کسی شادی کی تقریب میں جا رہے ہیں، کیونکہ میرا لباس اتنا ہی فینسی تھا کہ جیسے شادی پر پہنا جا سکے۔ لیکن حیرت مجھے اس بات کی تھی کہ پہلے میری اماں مجھے اپنے ساتھ کبھی کہیں لے کر نہیں گئی تھیں، ہمیشہ خود ہی جایا کرتی تھیں۔ میرے لیے صرف اس گھر کی 4 دیواری اور گھر کے کام ہی ہوا کرتے تھے۔ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی تو میری ماں نے مجھے برقع پہننے کو کہا۔ میں نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگیں کہ بہت خاص جگہ، اب جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے برقع پہنا اور اپنی ماں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ہم پیدل ہی چلنے لگے۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ میری ماں نے بارونق گلی چھوڑ کر ایک سنسان سڑک کا انتخاب کیا اور مجھے اسی راستے سے لے جانے لگی، جہاں قریب میں قبرستان ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی نہ آتا تھا نہ جاتا تھا، اور رات کے وقت تو اکا دکا لوگ ہی کبھی کبھی نظر آ جاتے تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں اس راستے کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں تو بہت سناٹا ہوتا ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگی چپ رہو۔ جیسے ہی ہم قبرستان سے چند قدم آگے بڑھے میری ماں وہاں رک گئی اور اپنی کلائی پر پہنی گھڑی دیکھنے لگی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس وقت اس گلی میں اتنا سناٹا تھا کہ میرا دل سوکھے پتے کی طرح سے کانپنے لگا تھا۔ ایک تو مجھے قبرستان سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، پھر یکدم ہی کتے کی بھونکنے کی عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل ہی دہل کر رہ گیا، جیسے وہ کتا گھرا رہا ہو، رو رہا ہو، عجیب سی خوفناک سی آوازیں نکال رہا تھا۔ خوف کے مارے میرے منہ سے بے ساختہ ہلکی سی چینخ برآمد ہوئی۔ میری اماں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں بری طرح لرز رہی تھی۔ ایک تو سیاہ کالی رات چاند کی آخری تاریخیں تھی، آسمان بھی اندھیرے میں میری آنے والی قسمت کی طرح ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت وہاں اتنی خاموشی تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نہ جانے کیوں نروس تھی۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ اماں مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ کچھ ہی دیر میں گلی میں گاڑی کی تیز روشنی میری آنکھوں میں پڑی تھی۔ شاید گاڑی اس گلی سے گزر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی ہمارے پاس آ کے رکی میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں ڈر ہی گئی کہ کہیں کوئی ڈاکو نہ ہو، ایسے سناٹے والی جگہوں پر واردات کا ہونا۔ میں قدرے پیچھے ہٹ گئی۔ میں پہلے ہی کچھ ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، پھر مجھ پہ اعتماد نہ ہونے کے برابر تھا۔ گھر میں تنہا رہنے کی وجہ سے میں 4 لڑکیوں میں بیٹھ کے نروس ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ گاڑی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے اماں کی مسکراہٹ عجیب سی لگ رہی تھی۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا اور پھر ایک بھرپور جسامت کا آدمی جس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، رنگت سانولی سی تھی، منہ میں پان ڈالے، پہلے اس نے میری طرف دیکھا، اس کے بعد میری اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اماں نے اس سے سلام کیا۔ اس کا مطلب وہ مشکوک دیکھنے والا شخص اماں کی جان پہچان کا تھا۔ میں اس وقت بوکھلا سے گئی جب اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آگے کی طرف بڑی سختی سے دھکیلا اور اس شخص سے کہنے لگی، اسے اپنا ہی سمجھو، میری ہی بیٹی ہے، اسے لے جاؤ، باقی بات میں تم سے فون پر کروں گی۔ اماں کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ وہ کیوں مجھے اس اجنبی کے ساتھ بھیج رہی تھی؟ میرا دل اس وقت انجانے سے اندیشوں میں ڈوبنے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ اماں کے ہاتھ سے کھینچا اور پیچھے ہٹ کر میں گھبرا کر بولی کہ مجھے کسی کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ نہ جانے مجھے کسی بہت بڑی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ میری اماں نے مجھے غصے سے آنکھیں پھاڑتے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس غیر شخص کی جانب پوری قوت سے دھکیلا۔ میں لڑکھڑا کر اس شخص پر گری تھی جو مجھے دیکھ کر کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگا۔ مجھے اپنے پورے وجود میں کرنٹ سا لگا تھا۔ یوں کسی اجنبی کے پہلو میں جا کے گرنا مجھے خفت میں ڈال گیا۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آنے لگا
اس سے پہلے کہ میں اس شخص سے پیچھے ہٹتی، اس نے مجھے اپنی بازو سے پکڑا اور گاڑی کی پچھلی نشست پر دھکا دے دیا۔ اس سب کے لیے میں تو بالکل تیار نہیں تھی، اس لیے خود پر اختیار کھوتے ہوئے میں پچھلی نشست پر جا گری تھی۔ گاڑی کے پیچھے بھی ایک اور شخص موجود تھا جو نقاب پہنے ہوئے تھا، جس نے فوراً میرے ناک پر ایک تیز خوشبو کا رومال رکھ دیا اور میں نیم بے ہوشی میں جانے لگی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بے چین سے ہونے لگے تھے۔ چند ہی لمحوں میں مجھے گاڑی میں بیٹھے نقاب پوش کا چہرہ دھندلا لگنے لگا۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آئی تو جہاں میں تھی وہ ایک کشادہ سا کمرہ تھا۔ کمرے میں تیز روشنی تھی، میرا سر بری طرح سے بھاری ہو رہا تھا، مجھ پر اس قدر غنودگی کا غلبہ تھا کہ میں آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ بامشکل میں نے آنکھیں کھولی تو وہی گاڑی والا شخص میرے پاس بیٹھا خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اپنے چکراتے سر کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کے سہارے میں اٹھ کر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ شخص مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں میرے وجود میں آر پار سی ہو رہی تھیں۔ وہ شخص مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہاری ماں نے تو تمہاری تعریف بہت کم کی تھی، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اپنے ذہن کو میں نے ہوش میں لانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن میرا وجود میرا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ اس شخص کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس کی نظریں، اس کی باتیں مجھے بری لگنے لگی تھیں، اس کے ارادے یقیناً اچھے نہیں تھے۔ وہ شخص میرے قریب آنے لگا تو میں نے اس سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ وہ غصے سے مجھ سے کہنے لگا، تمہاری ماں نے پورے 1,00,000 لیا ہے تمہارا، اگر تم نے کچھ بھی چالاکی کی تو پچھتانا تمہیں ہی پڑے گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑنے لگے تھے۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں ایک شریف لڑکی ہوں، میرا باپ پیسے کمانے دوسرے ملک گیا ہے، یہ میری ستیلی ماں ہے، خدا را مجھ پر رحم کریں، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس میرے گھر چھوڑ دو۔ میں ہاتھ جوڑے اس شخص کی منت کرنے لگی، لیکن اس پر میری کسی التجا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ صبح میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس وقت میں کمرے میں اکیلی اپنی اجڑی ہوئی عزت کا ماتم کر رہی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، جسے آج میری ستیلی ماں کی آنکھوں پر بندھی لالچ کی پٹی نے مجھ سے بے دردی سے چھینا تھا۔ میں ایک باعزت ماں کی بیٹی تھی، اگر وہ آج زندہ ہوتی تو مجھ پر یہ ظلم کبھی نہ ہوتا۔ مجھے اپنے باپ سے اس وقت اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں شاید اس کا قتل کر دیتی۔ میرا باپ شرابی تھا، کچھ خاص کماتا بھی نہیں تھا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی جب میرا والد شراب کے نشے دھت گھر پر لوٹتا تھا۔ میری ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی۔ اگلے روز جب میرے باپ کو نشے کی طلب ہونے لگتی تو وہ میری ماں سے پیسے مانگنے لگتا۔ جب میری ماں دینے سے انکار کرتی تو وہ میری ماں کو مارنے لگتا۔ ایک بار وہ میری ماں سے پیسے مانگ رہا تھا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے ماں باپ کے بیچ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ میرا باپ بے قابو ہو گیا۔ میری ماں سے کہنے لگا کہ مجھے پیسے دے دے، اگر مجھے شراب نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ میرے باپ کو شراب کی ایسی لت لگ چکی تھی کہ جس دن اسے شراب نہ ملتی وہ پاگل سا ہونے لگتا۔ اماں نے کہا کہ میں آپ کو ایک پائی بھی نہیں دوں گی۔ میرے باپ نے غصے سے سلائی مشین کے پاس پڑی کینچی اٹھائی اور میری والدہ کے سر پر مار دی۔ میری والدہ کے سر سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے تھے۔ میں جو کہ اس وقت دونوں کی لڑائی سے ڈری سہمی کھڑی تھی، میری چینخیں بلند ہونے لگی۔ میرے سامنے میری ماں تڑپ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور میں چونک سی گئی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس کی شکل سے مجھے نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے روتے دیکھ کر چلا کر بولا، بند کر اپنا رونا دھونا، چل تجھے تیرے گھر چھوڑاؤں، میری تو رات بھی تم نے برباد کر دی، تمہیں تو گاہک کو ڈیل تک نہیں کرنا آتا۔ مجھے روتے دیکھ کر سخت لہجے میں بولا۔ میں اپنی سوچوں سے باہر نکلی تھی، اپنی اجڑی ہوئی حالت کے ساتھ کسی ٹوٹے پتے کی طرح اس کے پیچھے چل دی تھی۔ پورے راستے میری سسکیاں بند نہیں ہوئی تھیں۔ میرا قصور کیا تھا؟ میں نے کس بات کی سزا پائی تھی؟ کاش کہ میرے باپ میری ماں کے ساتھ مجھے بھی جان سے مار ڈالتا۔ میری آنکھوں کے سامنے پھر سے وہی منظر گھومنے لگا۔ اتنے وار سہ نہیں پائی تھی، اس کے بے جان سے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ میرے باپ کے ہاتھ اور کپڑے خون سے بھر چکے تھے۔ وہ خود بھی اب بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اپنے شراب کا نشہ پورا کرنے کے لیے اسے احساس تک نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، اور اب ہونکوں کی طرح اپنے ہاتھ اور کپڑوں پر لگے خون دیکھ کر رنگت اڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو میری بے تحاشا چینخوں کو میرے باپ نے اسی خون سے بھرے ہاتھ سے بند کیا۔ کہنے لگا کہ اپنی آواز بالکل بند کر لو ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا، خبردار جو تمہارے منہ سے ذرا بھی آواز نکلی۔ میں اپنے باپ کا سخت لہجہ سن کر گمسم ہو کر سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے ہونٹوں کو سختی سے بینچ لیا تاکہ میرے منہ سے آواز نہ نکلے۔ میرے بس آنسو ہی بہہ رہے تھے۔ گاڑی جھٹکے سے میرے گھر کے سامنے رکی تھی۔ میں گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو اس آدمی نے میرے ہاتھ
1 लाख की रकम रख दी। कहने लगा कि अपनी माँ को देना। मैं बेजान हाथों से वो पैसे पकड़े और नीचे उतर गई। वो गाड़ी जा चुकी थी। मैं अपनी लुटी फुटी हालत के साथ दरवाजे तक पहुंची थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। मेरे हाथ में पैसे देखकर उसकी आंखें चमक गईं। मुझसे पैसे छीने और अंदर चली गई। उसे मेरी हालत पर ज़रा भी तरस नहीं आया था। आता भी क्यों, मैं कौन सी उसकी सगी बेटी थी। मैं मरे मरे कदम उठाती अंदर चली गई। सीधा अपने कमरे में जाकर अपनी चारपाई पर बेजान वजूद लिए लेट गई। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी सगी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी। कहती थी कि मेरी बेटी शहजादी है। मुझे नए नए फ्रॉक पहनाकर मुझे देखकर वो बड़े प्यार से चूमती थी। मैं जितनी खूबसूरत थी, मेरे ख्वाब भी ऐसे ही छोटे छोटे से थे जैसे कि हर आम लड़की के हुआ करते हैं। मेरी दूसरी माँ का रवैया मुझसे पहले दिन से ही ऐसा था। वो मुझसे सारे काम करवाती थी। बस एक रात मेरी होती थी जिसमें मैं आंखें बंद करके अपने ख्वाबों की खूबसूरत दुनिया में चली जाती थी। सोचती थी कि एक ना एक दिन मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी की आजमाइशें भी ख़त्म हो जाएंगी। मेरा भी कोई घर होगा, एक प्यार करने वाला शोहर होगा। बिल्कुल वैसे ही आम से ख्वाब मेरी आंखों में सजे थे जो अमूमन मेरी उम्र की लड़कियां देखती हैं। लेकिन रात को मेरी सुतीली माँ ने चंद सिक्कों की खातिर मेरे वो ख्वाब भी किसी दरिंदा सिफ्त इंसान के हवाले कर दिए थे। जिस बड़ी बेदर्दी से मेरे ख्वाबों को नोचा था वो शोहर तो था नहीं जो मुझसे नरमी का बर्ताव करता। मेरा गाहक था। मैं एक बलाओ माल थी, इसलिए सिर्फ हवस का निशाना ही बनाई गई थी। मुझे अपने आप से, अपने वजूद से, यहाँ तक कि अपनी पैदाइश से भी घिन आ रही थी। काश कि मैं पैदा ही होते मर जाती। मुझे अपनी किस्मत पर इतना रोना आया कि मेरा तकिया मेरे आंसुओं से भीग गया। रोते रोते मेरी आंख लग गई जब मुझे किसी ने झंझोड़ कर उठाया। मैंने पूरी रात एक कुर्ब और असियत की नज़र की थी। मेरा वजूद बहुत मुस्महिल सा हो चुका था। मैं एक पल नहीं सोई थी। उस वक्त मेरी थकन और नींद से बुरी हालत थी। मेरी माँ सख्त तेवर लिए मेरे सर पर खड़ी कहने लगी, महारानियों की तरह कैसे सो रही हो, उठो, घर का काम करो, नाश्ता बनाओ, भूख लगी है मुझे। पहली बार मैंने अपनी सुतीली माँ की बात को नज़रअंदाज किया और नरिफ से उसे देखकर चिल्लाकर बोली, तुझे सिर्फ पैसे की भूख है, तेरे लिए नोट लाई हूँ, वही खा ले, और अगर मुझे जगाने की कोशिश की तो सारे लिहाज भूल जाऊंगी। पहली बार मैंने इस औरत से सख्त लहजे में बात की थी, वरना मैं उसके सामने आंखें तक नहीं उठाती थी, किसी बात का सख्त जवाब नहीं देती थी, सारे काम चुपचाप कर लेती थी। लेकिन इंसान में भी बर्दाश्त की हद होती है। सह सह कर एक वक्त उस पर ऐसा आता है कि उसके बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो जाता है। मेरा भी सब्र जवाब दे गया था। मेरी माँ मुझे हैरत से देखती हुई बाहर चली गई। मैं दोबारा से सो गई। शाम को उठकर अपने खाने के लिए कुछ बनाया। खाना खाकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मुझे फिर से बचपन का वही मंजर याद आने लगा। मेरे बाप ने मुझे एक कोने पर डरा धमका कर बैठा दिया और फिर जल्दी से अपने कपड़े बदले, अपने मुंह हाथ धोया। उसके बाद ये शोर मचा दिया कि घर पर चोर आए थे, मेरी बीवी को मार कर चले गए हैं। मैं गुमसुम से अपने बाप के ड्रामे देख रही थी। सबके सामने वो यूं रो रहा था जैसे सच में मेरी माँ के जाने का दुख उसे हो। लेकिन सचमुच तो मुझे मालूम था कि सच है क्या। मुझे अपने बाप से उसी दिन से नफरत हो गई थी। मैं उनसे बातचीत नहीं करती थी। हर वक्त मैं अपनी माँ के गम को सीने से लगाए रोती रहती थी। मेरी माँ की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी थी जब मेरा शराबी बाप इस औरत को ब्याह ले आया जो इसी की तरह बेहिस और बेरहम थी। कम उम्री में ही मैंने सारे घर के काम करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि बिन माँ की बच्चियाँ भी हमारे माशरे में यतीम ही हो जाती हैं। जब माँ सुतेली घर आ जाती है तो बाप भी सुतेले हो जाते हैं, और मेरा बाप तो पहले से ही मेरे साथ सगा ना था। 10 साल की उम्र में मैं अपना पहला ख्वाब अपनी आंखों से नोचा था कि मेरी माँ के साथ मेरा बाप भी मर चुका है। इसलिए यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो मुझे सीने से लगा ले, मेरे नाज नखरे उठाएगा, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा। यहाँ बस मैं एक गुलाम थी। मेरी सुतेली माँ को सिर्फ काम से गर्ज था। मैं भूखी हूँ या नहीं, मेरे कपड़े हैं नहीं, उसे कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस काम करना था। स्कूल से आते ही मैं खुद ही कामों में लग जाती थी। 10वीं जमात के बाद मेरी अम्मा ने मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया था। मेरा बाप कम कमाता था, इसलिए घर में हर वक्त की लड़ाई रहने लगी। इसीलिए किसी दोस्त के साथ वो दुबई काम करने चला गया था। अगले ही माह उसने पैसे भेजना शुरू कर दिए थे। मेरी सुतीली माँ एक लालची औरत थी। पैसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगती थीं। अक्सर पूरा दिन वो बाहर रहती थी। शाम को ही घर लौटती थी, और जब घर आती तो उसके हाथ में नोट होते थे जिन्हें वो गिन कर अपने कमरे में रख देती थी। वो पूरा दिन कहाँ गुजारती, क्या करती, मुझे कुछ भी खबर ना थी। कोई पड़ोस में औरत आ जाती तो मेरी माँ अपनी कम मायगी के रोने लगती थी।
کہتی تھی کہ اس کا باپ تو دبئی چلا گیا ہے، بھول ہی بیٹھا ہے کہ اس کی جوان بچی کا بوجھ بھی میرے کندھوں پر ہے، اس لیے پورا دن میں فیکٹری میں کام کرتی ہوں تاکہ گھر کی دال روٹی چل سکے۔ بڑے فراٹے سے وہ سب کے سامنے جھوٹ بولتی تھی۔ میں صرف یہ سوچتی تھی کہ ایسی کون سی فیکٹری ہے جو اپنے ورکرز کو ایک دن کی اجرت ہزاروں نوٹوں سے بھرے پرس جتنی دیتی ہے۔ لیکن میری ماں کے رونے سن کر پڑوس کی اکثر عورتیں کچھ نہ کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ جایا کرتی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنا پیسہ اس عورت نے کرنا کیا ہے، کھانے کو پیٹ بھر دیتی نہیں تھی، نہ ہی کوئی خاص اخراجات ہیں، یہ پیسے کرے گی کیا؟ یہ راز تو مجھ پر اب کھلا تھا کہ کوئی فیکٹری نہیں جاتی تھی۔ جہاں اس نے رات کو مجھے بھیجا تھا وہ میری ماں کے ہی گاہک تھے۔ وہ ایک بد کردار عورت تھی۔ رات کو میرے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑا کر بجنے لگا تو میں سوچوں کہ تسلسل سے باہر آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ماں بہت مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، جا باہر تیرے لیے گاڑی آئی ہے اور آج ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ورنہ تیرا خون پی جاؤں گی۔ وہ مجھ سے بڑے سخت لہجے میں بولی، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابھی تو میری روح کا زخم بھی تازہ تھا، میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، پیسے کی مجھے کوئی ہوس نہیں ہے، تو رات بھی ان کی تو ہی جا کر رنگین کر۔ اس عورت کو ماں کہنا اور اس کا ادب لحاظ کرنا مجھے لفظ ماں کی توہین لگ رہا تھا۔ مائیں ایسی ہرگز نہیں ہوتی جو بیٹی کا سودا کرتے۔ میری بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی، میرے بال نوچ کر مجھے چارپائی پر گرا اور ایک بیلٹ ہاتھ میں پکڑے مجھے مارنے لگی۔ میں تڑپ کر بلبلا اٹھی، کہنے لگی، حرامزادی میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ وہ بڑی سخت دل اور سخت جان بد زبان عورت تھی۔ اس عمر میں بھی اس کی صحت قابل رشک تھی کہ میں جوان ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے بیلٹوں سے اس نے خوب مارا، میرے پورے وجود پر بیلٹوں کے نشان پڑ گئے۔ وہ خود بھی مجھے مارتے ہوئے ہانپنے لگی تھی۔ پھر مجھے بازو سے دبوچ کر پکڑ کر کمرے سے باہر لے گئی۔ وہ شخص باہر ہی بیٹھا تھا۔ میری ماں نے مجھے اس کے پیروں کے پاس جا کر پھینکا۔ میرے پورے وجود میں جلن سی ہو رہی تھی، میں تڑپنے پر مجبور ہو گئی۔ میری ماں اس شخص سے کہنے لگی، یہ خرافہ جوتے کی زبان سمجھتی ہے، اگر زیادہ نخرے دکھائی تو مار مار کے اس کے دماغ درست کر دینا، اپنی اوقات بھول بیٹھی ہے۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس شخص نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے باہر لے گیا۔ مجھے گاڑی کی پچھلی نشست پر کسی فالتو سامان کی طرح پھینکا اور اپنے ساتھ کسی گھر میں لے گیا۔ پھر مجھے کمرے میں لے جا کر کہنے لگا کہ اگر آج تم نے نخرے دکھایا تو سوچ لے میری مار تو سہ نہیں پائے گی۔ میں کچھ بھی نہیں بولی کیونکہ یہ بات تو اٹل حقیقت تھی کہ میں مار کھانے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں اس بار کچھ نہیں کہا۔ سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے دل کا قتل کرنا، اپنے ہاتھوں سے ضمیر کا گلا دبانا۔ اس کے بعد کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ صبح جب مجھے وہ شخص واپس چھوڑنے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے قبرستان کے پاس اتار دے۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور گاڑی قبرستان کے پاس روک دی۔ میں گاڑی سے اتر کر قبرستان کے اندر چلی گئی، اپنی اماں کی قبر پر جا کر بیٹھ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، کس کے سہارے مجھے اس وحشی جانوروں کو سونپ گئی ہو، جو انسانی روپ دھارے مجھے کسی بے جان گوشت کے ٹکڑے کی طرح نوچتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے پاس بلا لو اماں، میں تو تمہاری شہزادی تھی، کیوں تم ظالم دنیا کے حوالے کر گئی؟ دیکھ تیرے بعد تیری شہزادی کیسے بکاؤ مال بن کر رہ گئی ہے۔ مجھے اس بے حس دنیا میں نہیں رہنا۔ میں اپنی ماں کی قبر پر بے کل سی ہو کر تڑپ کر رو رہی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر جھٹ خیال آنے لگا کہ ابا اماں پر بہت ظلم کرتا تھا، اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ شاید انجانے میں کبھی میری ماں کے دل سے وہ دعا نکلی ہو کہ میرے باپ کا کیا کہ اس کی بیٹی بھگتے، کہ میرے باپ کا کیا اس کی بیٹی بھگتے۔ اس سوچ نے تو میری روح تک کو گھائل کر دیا تھا کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن پھر یہ خیال آنے لگا کہ میری ماں تو ماں تھی، مجھے بد دعا کیسے دے سکتی تھی۔ میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھی رہی، روتی رہی، نہ جانے ان سے کیا کیا باتیں کرتی رہی۔ پھر یہ سوچا کہ اچھا ہے کہ اماں پہلے ہی مر گئی تھی، ورنہ مجھے اس حال میں دیکھتی تو شاید سہ نہیں پاتی۔ پھر مجھے اپنے نانا نانی پر غصہ آنے لگا کہ کیا سوچ کر انہوں نے میری ماں کو ایک شرابی کے حوالے کیا تھا۔ ہم بیٹیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے کیوں چھان بھی نہیں کرتے؟ ایک غلط فیصلے کا خمیازہ پوری نسل کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب مجھے بازو سے کسی نے پکڑا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری ستیلی ماں مجھے غصے سے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کب سے تیری راہ تک رہی ہوں اور تو اپنی منحوس ماں کی قبر پر بیٹھی ہے۔ میں نے استہزائیہ مسکراہٹ سے کہا، میری راہ نہیں تک رہی تھی، پیسوں کی راہ تک رہی تھی، تجھے پیسوں کی بھوک ہے۔ میں نے پیسے اس کے منہ پہ مار دیے اور قبرستان سے نکل کر گھر پہنچ گئی۔ میں نے اپنے دل اور ضمیر کا گلا اپنے ہاتھوں گھونٹ دیا۔
اس لیے اب میرے لیے گناہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ میں گھر سے بھاگ بھی جاتی تو بھی کوئی عزت کی زندگی نہیں ملتی۔ ایسے بھیڑیوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ جب کسی بھوکے کتے کی طرح ہم جیسی بے بس اور مجبور لڑکیوں پر راگ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب ان کے ہاتھ لگیں اور وہ اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ میں اب روز جانے لگی تھی، روز اپنی لالچی ماں کے منہ پر پیسہ پھینکتی تھی۔ بس یہی ایک تسکین تھی میری زندگی میں، صرف ایک یہی تسکین تھی کہ میں نے اپنی ستیلی ماں کے ہاتھ میں پیسہ کبھی نہیں دیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس کے منہ پر پھینکا تھا۔ لیکن میری ماں کو شاید پیسے کی اتنی ہوس تھی کہ ایک دن اس شخص نے نوٹوں سے بھرا بیگ میری ماں کو دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ 2 ماہ میں اس کے پاس رہی۔ اس کے گھر پر مختلف قسم کے مرد آتے تھے جن سے وہ پیسے وصولتا۔ پھر ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ وہی تھا، بس جگہ بدل گئی تھی۔ مجھے صرف ہوٹل کا نام اور کمرہ بتایا جاتا تھا اور میں وہاں پہنچ جاتی تھی۔ میں ایک کال گرلز کی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بار میں ایک ہوٹل کے کمرے میں گئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جیسے حیرت کا جھٹکا مجھے لگا تھا، ویسا ہی سامنے بیٹھے شخص کو لگا۔ وہ میرا باپ تھا جس کے دل کو بہلانے کے لیے میں وہاں آئی تھی، لیکن چونکہ میں نے اپنے زمین کو مار ڈالا تھا اس لیے سامنے والا شخص میرے لیے صرف گاہک تھا۔ میرا بے پاک سا لباس اور انداز دیکھ کر میرے باپ کی نظریں شرم سے جھک گئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی، سامنے چھوٹے سے شیشے کے ٹیبل پر رکھی شراب کی بوتل سے گلاس میں شراب ڈالی اور ایک کال گرل کی طرح شراب کا گلاس لے کر اس کے پاس جا کر گلاس اس کے سامنے کیا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم یہاں کیسے اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا یہ سب باتیں چھوڑو صاحب اور شراب پیو۔ اس شراب کی قیمت ہمیشہ میں نے ہی تو بھری ہے، کبھی اپنی ماں کی موت کی صورت میں، کبھی اپنی عزت کی نیلامی کی صورت میں۔ آپ کی بیوی نے اچھی قیمت وصولی ہے میری۔ اب نہ تو میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے، نہ ہی میرے لہجے میں کوئی شکوہ تھا۔ میرا باپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا کہ اس خبیث عورت نے تجھے بیچ دیا۔ مجھے تو کہہ رہی تھی کہ تیری بیٹی اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے تب بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میں اپنے باپ کو آنسو بہتا دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا آج میرے ہاتھ سے شراب پیو، آپ کو کبھی شراب اتنی اچھی نہیں لگی ہوگی جتنی آج بیٹی کے ہاتھ سے لگے گی۔ میں گلاس اپنے باپ کے منہ کے پاس لے کر گئی تو وہ لرزرانے لگا۔ لرزتا ہوا اس کا ہاتھ میرے سامنے جڑ گئے۔ مجھے معافی مانگنے لگا۔ میرے باپ نے یہاں بہت دولت کما لی تھی، اس لیے میرے مسلک کو قیمت دے کر مجھے آزاد کروایا۔ میری ستیلی ماں کو طلاق بھی دے دی، اسے پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ میں اب اپنے باپ کے پاس ہی رہتی ہوں۔ وہ شراب بھی چھوڑ چکا ہے، میرا خیال بھی رکھتا ہے، لیکن مجھے آج بھی اس سے نفرت ہے کیونکہ میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے۔